فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم منہ موڑو گے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو دیکھو میں نے تم سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کیا، تبلیغ کے عوض میں نے کوئی تم سے اجرت نہیں مانگ لی، یہ میں فی سبیل اللہ کام کر رہا ہوں. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں مگر میرے اللہ پر، قیامت کے دن وہ مجھے اس تبلیغ کا اجر دے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں، میں مسلم ہو جاؤں، میں سر تسلیم خم کروں. یعنی مراد یہ ہے کہ میں صرف تمہیں آخرت کا ڈر نہیں سنا رہا، میں نے بھی نمازیں پڑھنی ہے، میں نے بھی شرک سے بچنا ہے، میں نے بھی حرام سے بچنا ہے. جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، سب سے پہلے میں خود اللہ کا تابع فرمان ہوں، میں تو خود ڈیپینڈنٹ ہوں اس کے اوپر کہ میں اس کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، صرف تمہیں بتانے نہیں آیا. دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ لوگ صرف بتاتے ہی ہیں، اور یہ بات پیغمبروں کو اس لیے کرنی پڑی کہ پیغمبروں سے پہلے جو ان قوموں میں سردار تھے نا، وہ قوموں کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے، اور سردار کیا کرتے تھے؟ استحصال کرتے تھے، ان سے تو کام لیتے تھے، خود کچھ نہیں کرتے تھے، صرف بادشاہت کرتے تھے. اور پھر وہ بادشاہی کے عوض الٹا ان سے چندے بھی وصول کرتے تھے، ٹیکس بھی لیتے تھے، تاوان وصول کرتے تھے. کتنی بدماشی ہے. اب یہ دو باتیں ایسی کمزوریاں اٹیچ تھیں ان بڑوں کے ساتھ جو رول کرتے تھے اپنی قوم پر. اب پیغمبروں نے بھی تو اپنی قوم پر رول کرنا ہے نا، ظاہر ہے انہیں لوگوں نے لیڈر ماننا ہے. تو دونوں بیماریاں، نٹوریس چیزیں، پیغمبر خود اناؤنسمنٹ کرتے تھے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے بھائی چندے بٹورنے کا، ہمیں اللہ اجر دے گا، لہذا یہ اپنے دماغ سے نکال دو. کیونکہ فرعون نے بھی کہا تھا نا، یہ بڑا بننا چاہتا ہے یہاں موسیٰ، کیونکہ جو کچھ وہ خود کر رہے تھے نا، جو کام انہوں نے ڈالا ہوا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر بھی یہی کام کریں گے. نہیں. اور دوسرا، میں صرف زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ میں نے بھی اسی طریقے سے اللہ کا حکم ماننا ہے جیسا تم نے ماننا ہے. ہمارے نبی سے نہیں 3 دفعہ کہلوایا گیا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. نبی تم فرماؤ کہ میں تو خود اس بات کا خوف رکھے ہوئے ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اب مجھے بتائیں، اس کے بعد اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اور لوگ کسی کے کہنے پر سبحان اللہ کہیں، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مرید جنت میں لے نہ جاؤں، تو اس پہ تو پڑھنا چاہیے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. کیونکہ پیغمبر کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ فراڈیے بابے تو شاہی کوئی نہیں، فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. اور یہ حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ قرآن حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم کوئی چندہ تم سے نہیں مانگتے، اللہ ہمیں دے گا اجر، اور دیکھو ہم خود بھی اللہ کو اسی طریقے سے اوبے کریں گے جس طرح تم سے کروا رہے ہیں. جبکہ بادشاہ کیا کرتے تھے اور قوم کے سردار کیا کرتے تھے کہ چندے ان سے لیتے تھے، اپنے اوپر لگاتے تھے، ان پہ رول کرتے تھے، اور کام بھی ان سے کرواتے تھے، خود کچھ نہیں کرتے تھے. بالکل الٹ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ غریب لوگ پیغمبروں پر ایمان لے آتے ہیں. دیکھا آپ نے وہ جو بخاری میں موجود ہے، ابو سفیان کا جو مکالمہ ہوا تھا کیسر روم کے ساتھ ایمان لانے سے پہلے. ہاں، تو اس نے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ امیر لوگ ایمان لا رہے ہیں غریب؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ غریب ہی لا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں، پیغمبروں پہ غریب لوگ ایمان لاتے ہیں. کیوں بھائی؟ غریب آدمی کا تو حال ویسا ہی ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ ایک بیل کوئی چوری کر کے لے کے جا رہا تھا نا، تو اس بیل کو کسی نے کہا کہ شور ڈالو. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بھی مجھے گھاس ڈالنی ہے، اس نے بھی گھاس ڈالنی ہے، ادھر بھی میں نے مزدوری کرنی ہے، ادھر بھی مزدوری کرنی ہے. بیل کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا مالک کون ہے، اس کی کیا ہمدردی ہو اپنے مالک کے ساتھ، اس نے بھی خدمت کرنی ہے، اس نے بھی کرنی ہے. لہذا غریب لوگ ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کا مالک یہ ہے یا وہ ہے. اس لیے غریبوں کو بات پہلے سمجھ آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ مالک ہو کے ہم پہ رول کر سکتا ہے تو مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے کہ میں اپنا مالک بدلوں. یہ تو میرے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا مجھے بہتر مل جائے. اور پھر دوسرا مالک ایسا ہو کہ جو اپنے صحابہ کے ساتھ اگر کسی سفر میں پڑاؤ پہ ہے تو خود لکڑیاں چن کے لائے. ہائے ہائے ہائے. صحابہ نے اگر پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو اس سردار نے 2 پتھر باندھے ہوں اپنی بھوک کو کم کرنے کے لیے. تو پھر سرکار لوگ تن من دھن نہ لٹا دے ایسے سردار کے اوپر، وہ بھی اسی طریقے سے تابع فرمان ہو. اور سردار ایسا ہو کہ چندے نہ لیتا ہو،
خود لگاتا ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے جب مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا, آپ کہتے تھے میں جنازہ نہیں پڑھوں گا, تم لوگ پڑھ لو, تا وقت کہ کوئی امیر شخص اس کے قرضہ اتارنے کی ذمہ داری قبول نہ کر لے. کتنا بھلا وقت تھا, لوگوں کی ذمہ داری بھی لے لیا کرتے تھے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وسعت دی غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت, قرآن میں آ گیا کہ 5واں حصہ رسول اللہ ان کے رشتہ داروں اور حضور کے مہمانوں کے لیے مال غنیمت کا, بیت المال کا. تو اللہ نے وسعت دے دی. تو نبی علیہ السلام پھر جب کوئی مقروض کا جنازہ آتا تھا نا, تو آپ کہتے تھے اس کا قرضہ میں اتاروں گا. اندازہ کریں. اور پھر آیت کیا پڑھتے تھے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, اور نبی امت کا روحانی باپ. اچھا, قرآن میں تو لکھا تھا کہ نبی حق رکھتے ہیں اہل ایمان کے اوپر, یہ نہیں لکھا تھا کہ اہل ایمان حق رکھتے ہیں اپنے نبی کے اوپر. لیکن حضور بالکل 180 ڈگری بھی مطلب اس کا لے رہے ہیں کہ چونکہ میرا حق ہے اس کے اوپر, لہذا اب یہ میرا بچہ ہے, اس کا قرضہ میں اتاروں گا. ہونا تو چاہیے تھا کہ امت اپنا تن من دھن لگاتی ہے اپنے نبی کے اوپر, کیونکہ قرآن میں تو آیا تھا نبی حق رکھتے ہیں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر. اسی میں وہ حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. مطلب یہی بنتا تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے وائس ورثہ بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ میری روحانی اولاد ہے اور میں ان پہ حق رکھتا ہوں تو ٹھیک ہے, پھر میں خالی زبانی کلامی ان کا باپ نہیں بنوں گا, ان کا قرضہ بھی میں اتاروں گا, اپنی جیب سے اتاروں گا. یہ ہے بات. آپ مجھے بتائیں اس کریکٹر میں اور سرداروں کے کریکٹر میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے وہ اصحاب الکاف کا ایک جملہ میں نے اپنے دماغ میں چپکا کے رکھا ہے. اور جب وہ اصحاب الکاف قید ہوتے ہیں نا, اور وہ ویڈیس جو رومن امپائر کا فوجی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے کہ تم لوگ بادشاہ کی دقیانوس کی بات مان لو, کیوں قتل ہونا چاہتے ہو, تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں اپنے جان کی تو فکر ہے کہ ہم آخرت میں اپنی جان اللہ کے عذاب سے بچا لیں. تو وہ اتنا امپریس ہوتا ہے, اور پھر کئی ایک واقعات اس کے چل رہے ہوتے ہیں دماغ میں. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر آخرت نہ ہوئی تو پھر, تو وہ جواب میں پتہ کیا کہتا ہے آگے سے وہ میکسیملین, وہ کہتا ہے کہ ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹا وعدہ نہیں کرتے. ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے, تمہیں مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے, یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں, آخرت کی تیاری کر لو. ہزاروں پیغمبر ہزاروں سال کی ہسٹری میں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی نہیں ہیں کہ یہ سمجھے کہ ایک دوسرے کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں, مختلف علاقوں میں آئے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے رشتہ داریاں بھی ان کی نہیں ہیں, اور بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے. تو اس کا مطلب ہے سب کا سورس ایک ہے. اور ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹی بات نہیں کرتے, ہزاروں سچوں نے ایک ہی بات کی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات جھوٹی ہو کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ انبیاء اکرام کا کردار ہوا کرتا تھا. تو حضرت نوح نے کہا کہ سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرنے والا ہوں, لیکن وہی ہوا